تکلیف ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. میں نے بچپن میں اپنے ہاتھ پر ٹیٹو بنوایا تھا انجانے میں, کیا اس کو ریموو کرواؤں؟ اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی, ریموو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں. ریموو کروائیں گے تو اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچائیں گے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ تیزاب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, وہ تیزاب کی وجہ سے جلد جل جاتی ہے, بعض اوقات وہ جلد نکلتی نہیں ہے, اس میں پھر پیپ پڑ جاتی ہے, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں. یہ کوئی قربانی نہیں ہے بھائی. پورے جسم پہ بھی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں, زمانے جاہلیت میں تھے, توبہ کرنے سے معاف ہو گئے. کسی آیت حدیث میں نہیں ہے کہ جس کے ٹیٹو بنے رہ گئے تو اس کو عذاب دیا جائے گا. وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم کے اوپر اس طرح کے نشانات بنواتے ہیں, گندواتے ہیں, ٹیٹو بنواتے ہیں. لیکن جب آپ نے توبہ کر لی تو اس کو ریموو کروانا کوئی ضروری نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ جلد کے اندر ہے, وہ انک جلد کے اندر جا چکی ہے, وہ اوپر نہیں ہے. اوپر ہو تو کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو جائے, جس طرح مہندی ہے اوپر ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے, مارکر کا نشان. اور یار ایلفی وہ بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے. ٹیٹو کیوں نہیں ختم ہوتے؟ وہ جلد کے اندر چلے گئے, جلد کے اندر چلے گئے. ان کو ختم کروانے کے لیے آپ جلد ریموو کریں گے, اپنے آپ کو نقصان آپ پہنچا ہی نہیں سکتے. اور جو جلد کے اندر چلے گئے, اس کی وجہ سے آپ کے وضو غسل پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کیونکہ وضو اور غسل میں ظاہری بدن پہ آپ نے پانی بہانا ہوتا ہے. جو جسم کے اندر والا نشان ہے ادھر تک تو پانی پہنچا ہی نہیں سکتے, اور نہ وہ فرض ہے. اس لیے وضو غسل کی بھی ٹینشن نہیں لینی, وہ جسم کے اندر والا نشان ہے. بعض لوگ اتنے فنیٹک ہو جاتے ہیں, وہ اس کو بنیاد بنا کے, اب کئی نان مسلم جب مسلمان ہوئے ہیں نا, ان کو بیچاروں کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یہ ٹیٹو کا کیا کریں. ٹیٹو تو ان کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے, اور پھر بعض جذباتی لوگ بلیڈ لے کے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کرنے سے بھئی یہ ریموو نہیں ہوگا, نہ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے. ہاں اگر کچھ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں, آپ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, جامع ترمذی میں بھی, ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی, تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم ناک چاندی کی بنوا کے لگوا لو, کیونکہ ناک کے بغیر تو انسان خوبصورت نہیں لگتا نا. تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی, کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک بنا کے لگاؤ, کیونکہ سونا جو ہے ایسی دھات ہے, اس کو زنگ بھی نہیں لگتا. تو آپ سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں. اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہے, کسی کا دانت نکل گیا, سونے کا بھی لگوا سکتا ہے. اگرچہ مرد کے لیے سونا حرام ہے, لیکن یہ جو آپ سونا لگا رہے ہیں, یہ آپ ایک ایرر آپ کے جسم میں آ گیا, ایک تکلیف آ گئی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کے لیے اب سونا حرام نہیں رہا اس کیس میں کہ آپ نے دانت سونے کا لگوا لیا, کیونکہ سونے کا دانت اگر آپ لگوائیں گے تو اس میں زنگ نہیں پڑے گا. ویسے تو اب ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے, سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں, جب سونے کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں تھی. اب تو آرٹیفیشل ایسے مٹیریل آ گئے ہیں جن میں کوئی بدبو نہیں پڑتی, تھوڑے مہنگے لگتے ہیں. وہ دانت ایک بار لگوا لیں, وہ کلر بھی ایون آپ کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب تو الحمدللہ اجمیر شریف والے, بغداد شریف والے, دیوبند شریف والے, بریلی شریف والوں نے اتنی محنت کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ ہمیں ترقی کروا کے یہاں تک پہنچا دیا ہے نا. ایسے ہی ہے نا. ہاں تو اسی بھی دس دیے کیا ہے. یہ اذان ہو رہی